میڈیا میں ان رہنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی سیاست کسی بھی حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اپنی کمپین شروع کرتی ہے تو ظاہر سی باتیں جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ عوام کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک طرف نظر آتا ہے یا دو طرف نظر آتا ہے؟ دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے PTI، اور جو ہے نواز شریف ایک بار پھر سے گلہ کر رہے تھے کہ میں اتنا مقبول نہیں ہوں قوم کے ساتھ، اسپیشلی انہوں نے گلہ کیا ہے۔ انور رضا صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ لندن میں جو پلان تیار کیا گیا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کچھ کمٹمنٹس جو تھیں وہ فلفل نہیں کی، جس سے اسٹیبلشمنٹ میں اور نواز شریف صاحب کے درمیان مسٹرسٹ پیدا ہو گیا اور بد اعتمادی کی جو فضا تھی وہ ہمیں دیکھنے کو دکھائی دی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر کا خواب لے کر آئے تھے کہ ایک مرتبہ پھر وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوا اور ان کے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی نشست پر براجمان ہو گئے۔ ایک تو یہ بات تھی جو ان کو ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی خود کو مضبوط کر کے اگر اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پولیٹیکل سسٹم میں خود کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو لگایا اور آج بھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی بڑی تعریف کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے گورنمنٹ کی وہ انہیں ملے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اس طرح فرسٹ ہینڈ انفارمیشن انہیں پاس آن نہیں کر رہے۔ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی موقع کی تلاش میں ہیں کہ اگر انہیں کوئی موقع ملا تو ڈیفینیٹلی وہ جو اپنی وزارت اعلیٰ ہے ان کی بیٹی کی اس کو بھی قربان کریں گے اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھال کر پارٹی کی تنظیم سازی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے جو قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی مشاورت کا عمل بھی مکمل کیا ہے۔ اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے درمیان برج کا کردار ادا فی الحال تو کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور کسی حد تک شہباز شریف صاحب بھی۔ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کریں اور ان کو اکٹھا کر کے پولیٹیکلی جس طرح ان کے ذہن میں ہے کہ سول سپرمیسی ہو، ایک مرتبہ پھر وہ سول سپرمیسی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کا اضطراب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ان سے غلطی جو ہوئی جب وہ لندن سے واپس سے وطن آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو PDM کے سربراہ تھے اس وقت کے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو، اختر مینگل کو اور محمود خان اچکزئی سمیت باقی جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ناراض ہیں اور وہ کسی قیمت پر اب ان کے ساتھ چلنے کو تیار بھی نہیں۔ اسی ٹاپک پہ آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ انور صاحب، آج کی جو پورا اجلاس ہوا ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلے تو مجھے ذرا یہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی سادگی پہ مرنے کو دل کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ دو سیاسی جماعتوں کا مابین کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی تحریری معاہدہ ہوتا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ارینجمنٹس ہوتے ہیں وقت کی ضرورت کے مطابق۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنی ارینجمنٹس اس وقت تک دیکھتی ہیں کہ انہوں نے اقتدار میں کیسے آنا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ہم نے اس میں تناؤ دیکھا ہے اور یہ کوئی لکھی پڑی بات ہے۔ ہم نے ماضی میں حکومتوں کو دیکھا کہ اقتدار سے پہلے آپ کا ایکٹ کیا ہوتا ہے، اقتدار کے آنے کے بعد آپ کے تیور کیا ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لندن میں جو پلان ہوا تھا اس کا اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہاں پر جو پاکستان استحکام پارٹی ہے اس کے حوالے سے ان کی پولیٹیکل ارینجمنٹس کو پورا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس سمیت اور بہت سارے معاملات ہیں جو آگے بڑھ کر ایک دوسرے پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا۔ ایک بات اس کو چلے، پولیٹیکل چیزیں ہیں اور یہ ماضی کے حقائق اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہم لوگوں کو جانتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہم ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے معاشی استحکام کی کہ کیا 2 ماہ کے اندر آپ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو جج کر سکتے ہیں؟ اس صورتحال میں تو نیور ایور۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کی گڈ گورننس آپ کے جو ایکٹس ہیں اس سے دیکھے جاتے ہیں، آپ کے جو ڈیسیژنز ہیں اس سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہماری جو حکومت ہے اس میں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکٹ جو سرمایہ کاری ہے اس پر بھی اسی طرح بیوروکریسی کر رہی ہے جس طرح ماضی میں کیا کرتی تھی۔ لہٰذا اس لیے اس کو ٹائم لگے گا آپ کی پرفارمنس کو 6 سے 8 ماہ، جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اور جب آپ کی گڈ گورننس کے آپ کے فیصلے گواہی دیں گے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ جو آپ نے بات کی، دیکھیے میں واپس آؤں گی اسی ٹاپک